آپ نے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ ہندوستان کے سلطان تھے، بادشاہ تھے۔ یوں تو ہمارے اسکولوں میں مسلم تمام بادشاہوں کا ایسا تذکرہ کیا جاتا ہے جیسے وہ بہت ظالم تھے۔ انہوں نے مندریں توڑی، انہوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا، انہوں نے غیر قوموں پر اتیاچار کیا، مگر میں تمام مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کی کسی بات پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ آپ اپنے اسلاف اور بزرگوں کو لے کر کبھی بھی شرمندگی محسوس نہ کریں۔ ہمارے جو سلاطین گزرے ہیں، ہمارے جو بادشاہ گزرے ہیں، ان میں بڑے نیک بہت عدل و انصاف کرنے والے اور رعایا کی عظیم خدمت کرنے والے لوگ گزرے ہیں۔ آج تاریخ کا چہرہ بدل کر ان کو ظالم دکھایا جا رہا ہے، ان کو بے انصاف، ان کو اتیاچاری دکھلایا جا رہا ہے۔ آپ اس تاریخ پر بالکل بھروسہ نہ کریں۔ یہی حال سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے، آپ بڑے عادل بادشاہ تھے، خدا ترس اللہ والے بادشاہ تھے۔ آپ نے جو حکومت کی، عدل و انصاف کو قائم کیا، مظلوموں کا ساتھ دیا۔ ان کے ساتھ ایاز کا قصہ بہت مشہور ہے۔ محمود و ایاز ان کے غلام تھے، بعد میں درباری بن گئے۔ اس سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ پہلے کے عام طور سے جو راجہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی راتوں میں بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے نکلا کرتے تھے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے معمول کے مطابق ایک رات فقیروں والا، بالکل کمزوروں والا، اپنا حلیہ بنا کر، لباس تبدیل کر کے گشت کرنے نکلے، رعایا کے حالات معلوم کرنے نکلے۔ کون پریشانی میں ہے، کون بے ایمانی کر رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے، کون نیک ہے، کون برا ہے۔ رعایا کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے وہ راتوں کو نکلتے تھے، گھومتے تھے۔ دن میں بھی محنت، رات میں بھی محنت۔ یہ محنت کیوں تھی، آگے آپ سمجھیے گا۔ ایک رات وہ نکلے، دیکھا کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور کچھ پروگرام بنا رہے ہیں۔ سلطان فقیر کے عام لوگوں کے لباس میں تھے، بالکل میلے اور پراگندہ حال۔ ان کے پاس چلے گئے، ان لوگوں نے نئے آدمی کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے بھائی، آپ کون ہیں؟ کہا نہیں، بس جو آپ لوگ ہیں وہی ہم بھی ہیں۔ وہ لوگ چور تھے، وہ چوری کا پروگرام بنا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے حکمت سے یہ جواب دیا کہ جو آپ ہیں وہی ہم بھی، آپ ہم سے گھبرائیے مت، ان لوگوں نے سوچا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ چنانچہ ان کو شامل کر لیا، اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب چوری کا پروگرام بننے لگا۔ چور کے گروہوں نے یہ کہا کہ سب لوگ پہلے اپنا اپنا ہنر بیان کرو تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ کس کو کون سا کام سپرد کرنا ہے۔ ایک نے بیان کیا کہ میرے پاس ایسی قوت ہے کہ کتا جو بات کرتا ہے میں اسے سمجھ جاتا ہوں، میں کتے کی گفتگو سمجھتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں اندھیری رات میں بھی اگر کسی کو دیکھ لوں تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کو پہچان جاتا ہوں اور دھوکہ نہیں کھاتا۔ تیسرے نے کہا کہ اگر میں مٹی کو سونگھ لوں تو مٹی سونگھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر خزانے دفن ہے یا نہیں۔ چوتھے نے کہا کہ میرے ہاتھ میں وہ قوت ہے کہ بغیر کسی اوزار کے میں اپنے ہاتھ سے دیوار میں مکہ کر کے
نقب لگا سکتا ہوں جس سے چوری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں وہ قوت ہے کہ محل کی دیوار کتنی اونچی کیوں نہ ہو، میں وہ لوہے کا لنگڑ پھینک کر کمن ڈال دیتا ہوں، مضبوط کمن لٹکا دیتا ہوں، جس سے اونچی سے اونچی دیواروں پر چڑھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ 5 لوگ تھے، پانچوں نے اپنا ہنر بیان کر دیا۔ اب اس نووارد مہمان سے پوچھا جن کو وہ لوگ چور سمجھ رہے تھے کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ہنر ہے؟ وہ کہنے لگے میرا ہنر یہ ہے کہ اگر مجرموں کو جلادوں کے حوالے کر دیا جائے اور اس وقت میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو وہ جلاد کی سزا سے رہائی پا جاتے ہیں۔ یہ پانچوں کہنے لگے کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے اور زبردست بات ہے، ہم لوگوں کے پاس جو ہنر ہے وہ صرف چوری کرنے کا ہنر ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم کبھی پکڑے گئے تو ہمارے پاس بچنے کا ہنر نہیں تھا، ہمارے پاس بچنے کا ہنر نہیں ہے، لیکن آپ تو بہت بہترین آدمی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم کبھی پکڑے بھی گئے تو آپ داڑھی ہلا دیجئے، ہم جلاد سے رہائی پا جائیں گے، بس یہی ایک کمی تھی، اب آپ ہمارے ساتھ میں آ جائیے۔ چنانچہ ان کو بھی ساتھ میں لے کر ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ بہت دنوں سے سلطان محمود غزنوی کے خزانے میں چوری کرنے کا ہم لوگ پروگرام بناتے تھے، ہمت نہیں پڑتی تھی کہ پکڑے جائیں گے تو سزائے قتل سے کم میں بات نہیں ہوگی، آج ہمارے پاس خلاصی کا، آج اپنے پاس رہائی کا راستہ بھی نکل آیا ہے، کیوں نہ بڑا ہاتھ مارا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا اور محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکنے لگا تو جو کتے کی آواز، جو کتے کی زبان جانتا تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہنے لگا کہ سنو، کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، مگر لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جیسے اس دنیا کے لالچ نے ہمیں اور آپ کو اندھا کر رکھا ہے، ہم نہ خدا کو پہچان پا رہے ہیں، نہ اس رسول کو پہچان پا رہے ہیں جس کو آج غیر پہچاننے لگا ہے، نہ اس قرآن کو ہم پہچان پاتے ہیں جس کو آج دنیا یورپ پڑھ کر ایمان لا رہی ہے، اس کے معجزات کو انگریز اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی باتوں سے وہ متاثر ہو رہے ہیں، مگر ہم اور آپ نہ قرآن کو پہچان پائے، نہ اللہ کو پہچان پائے، نہ اللہ کے رسول کو پہچان پائے، اور نہ دین کے راستے کو پہچان پاتے ہیں۔ میں نے کیا بتلایا؟ لالچ، دنیا کی لالچ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی اس وقت لالچ میں تھے کہ آج بڑا ہاتھ مارا جائے گا، چنانچہ اپنے اس ساتھی کی بات کو ان لوگوں نے انسنا کر دیا کہ میاں کون بادشاہ، یا کوئی بادشاہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ لوگ چلے، مٹی سونگھنے والے نے محل کے ہر طرف گھوم کر یہ پتہ لگایا کہ خزانے والا روم کون ہے۔ اس نے پتہ لگایا، نقب لگانے والے نے نقب لگایا اور کمن ڈالنے والے نے کمن ڈالا، وہ لوگ چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے، رات میں چوری ہو گئی۔ جب صبح میں دن کا اجالا ہوا اور سلطان محمود غزنوی اپنے تخت شاہی پر بیٹھا اور دربار لگا تو سلطان کو یہ خبر دی گئی کہ صاحب آج قلعے کے اندر بہت بڑی چوری ہو گئی، خزانے کے کمرے میں نقب لگ گیا اور چور بہت سارا خزانہ اٹھا کر لے گئے۔ رات میں جب چوری ہوئی تو مال بھی تقسیم ہوا، سب نے مال تقسیم کر لیا تھا، ان کو بھی ملا۔ انہوں نے یہ چالاکی کی کہ ان میں سے ایک دو کا پیچھا کر کے اس کا گھر معلوم کر لیا۔ چنانچہ جب صبح میں یہ خبر ملی
تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو بلا کر پتہ دے کر ان کو گرفتار کروا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک گرفتار ہوگا تو سب گرفتار ہو جائیں گے، چنانچہ پانچوں کے پانچوں گرفتار ہو کر بیڑیوں میں جکڑ کر مشقیں کس کر دربار میں حاضر کیے گئے، اور سب بہت گھبرائے، بہت پریشانی کے عالم میں کہ یا اللہ، کیسے بادشاہ کو صبح ہی صبح معلوم ہو گیا کہ چوری ہم لوگوں نے کی ہے۔ مگر اس میں ایک چور بہت مطمئن تھا، اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سا چور رہا ہوگا؟ سونگنے والا، کتے کی زبان سمجھنے والا، یا ہاتھوں سے نقب لگانے والا، یا کمن ڈالنے والا، یا وہ چور جو رات کے اندھیرے میں بھی کسی کو دیکھ لے تو اس کو اچھی طرح پہچان جاتا تھا۔ کون چور رہا ہوگا جو بہت مطمئن تھا؟ یہی جو رات میں بھی پہچان لیتا تھا کہ کون ہے، اور کتنا بھی حلیہ بدل لو اس کی نظر سے چوکنا نہیں ہے۔ یہ بہت مطمئن تھا، اس کے اوپر گھبراہٹ نہیں تھی، باقی چار بہت گھبرا رہے تھے۔ چنانچہ دربار چلا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے چوری کے جرم میں ان لوگوں کو سزائے موت سنا دی اور جلاد کے حوالے کر دیا۔ جب جلاد کے پاس یہ جانے لگے تو اس میں جو بادشاہ کو پہچانتا تھا کہ رات میں یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اس نے درخواست لگائی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے سزائے موت تو سنا دیا، مگر سزائے موت سے پہلے کچھ کہنے سننے کی اجازت مرحمت کی جاتی ہے بادشاہوں کی طرف سے، تو اس بادشاہی اجازت ہمیں بھی حاصل ہو۔ چنانچہ ان کو بھی اجازت ملی کہ مرنے سے پہلے تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ لو۔ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ جب رات میں چوری کر رہے تھے اس وقت ہم لوگوں نے اپنا اپنا ہنر بتلایا تھا، اس میں ہمارے ایک ساتھی نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اپنی داڑھی ہلا دیں تو جلادوں کے پاس سے مجرمین رہائی پا جاتے ہیں، تو اے بادشاہ سلامت، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی داڑھی ہلا دیں اور ہم لوگ نجات پا جائیں۔ بادشاہ پہچان گیا کہ یہ مجھے پہچان رہا ہے اور اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا تم نے پورا کیا، اپنا اپنا ہنر دکھلایا، میں نے بھی جو اپنا ہنر بیان کیا تھا میں بھی اپنا ہنر دکھاؤں گا، جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایسے نہیں، صرف مجھے نہیں، آپ میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی رہا فرما دیں، کیونکہ بادشاہ جب مہربانی فرمانے پر آتا ہے تو وہ کسی ایک آدمی پر مہربانی نہیں کرتا، وہ پورے ملک پر مہربانی کرتا ہے، وہ پوری قوم، پوری رعایا پر مہربانی کرتا ہے۔ آپ برائے مہربانی صرف مجھے تنہا خلاصی نہ عطا فرمائے، آپ میرے ساتھیوں کو بھی رہا کر دیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا منہ ہلایا، منہ ہلے گا تو داڑھی ہلے گی، اور ان تمام کو رہائی مل گئی، نجات مل گئی۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑے اللہ والے نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ علامہ رومی ان کو کہتے ہیں، مولانا رومی ان کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ روئے زمین پر اگر مولوی یا مولانا کا لفظ ایجاد ہوا یا یہ علماء کے لیے یہ لفظ اصطلاح بنا، علماء کے لیے یہ لفظ لگنے لگا، اس سے پہلے نہیں لگتا تھا۔ یہ اتنے بڑے اللہ والے تھے، علامہ مولانا رومی اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر چند گنے ہوئے اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے ماننے والے، ان کے فکر و خیال کو لے کر چلنے والے لوگوں کو مولانا اور مولوی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ وہ علم کے کس مقام پر تھے، وہ معرفت کے کس مقام پر تھے۔
اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ بات لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیکھو اس ایک بندے نے جس کو بادشاہ کی معرفت حاصل ہو گئی تھی، اس کی سزا بچ گئی، وہ نجات پا گیا، اور اس معرفت کے صدقے میں اس کے جتنے ساتھی تھے سب کے سب نجات پا گئے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ہماری ذات ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات کا حاصل کرنا، مغفرت کا حاصل کرنا، اللہ کی رضا کا حاصل کرنا یہ نہایت آسان مرحلہ ہو جائے گا، بلکہ یوں اگر کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ کی بخشش انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ کی معرفت رکھتے ہوں گے۔ الا من اتی بقلب سلیم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ نے بتلایا ہے کہ ہم اپنی مغفرت، ہم اپنی بخشش کس کو عطا کریں گے؟ الا من اتی بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم کو لے کر آئے گا، یعنی بصیرت والا دل لے کر آئے گا، یعنی معرفت والی آنکھ لے کر آئے گا۔ معرفت کی آنکھ یہاں نہیں ہوتی، معرفت کی آنکھ یہاں پر ہوا کرتی ہے، سینے میں ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حاصل کرنا یہ لازم ہے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ لازم ہے اللہ کی رضا اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بیان فرمائی، کیا بیان فرمائی؟ کہ دیکھو ان 5 لوگوں نے اپنا اپنا ہنر دکھلایا، اپنا اپنا کمال دکھلایا دنیا کمانے کا، دنیا حاصل کرنے کا، مگر ان کے کمالات نے ان کی گردنیں اور پھنسوا دی، یہ جرم کے گہرائی میں ڈوبتے چلے گئے، یہاں تک کہ جلاد کے حوالے کیے جانے لگے۔ لیکن ایک آدمی کا ہنر معرفت والا تھا تو اس کے ہنر نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ یہی حال ہماری اس دنیا اور اللہ کی معرفت کا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ، تمام قومیں، عیسائی، یہودی، مسلمان، ہنود، جتنے لوگ اس دنیا کے اندر مبتلا ہیں اور اپنا کمال ہنر دکھا کر دنیا کو حاصل کر رہے ہیں، بلڈنگیں، کاریں، فیکٹریاں، بڑے بڑے کاروبار، بڑی بڑی مالیتیں جمع کرنے کے اندر اپنی تمام قوتیں، تمام اوقات کو صرف کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہر آدمی اپنا کمال ہنر دکھانے میں لگا ہوا ہے کہ ہم یوں کر لیتے ہیں، ہم یوں کما لیتے ہیں، یوں تدبیریں کر کے یوں بڑا بینیفٹ گین کر لیتے ہیں۔ تمام کے تمام کمال ہنر یہ ہماری گردنوں کو پھنسانے کے لیے، اس سے ہماری گردنیں اور بھی پھنستی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا تھا، یا ابا ذر خفف الحمل، حامیم لام، اے ابو ذر بوجھ کو ہلکا رکھنا، بوجھ کو ہلکا رکھنا۔ فإن العقبۃ قعود، شاید کچھ لفظ پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہو جائے، اچانک پڑھ رہا ہوں۔ فإن العقبۃ قعود، کیونکہ جو گھاٹی ہے بہت دشوار گزار ہے۔ آپ اگر پہاڑ پر چڑھیں، آپ اگر ڈھار کی طرف اونچائی پر چڑھیں، کیسا بوجھ لے کر چڑھنا پسند کریں گے؟ اپنی اوقات سے زیادہ، اپنی طاقت کے برابر، یا ہلکا لے کر چڑھیں گے تب چڑھ پائیں گے۔ یہی اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گھاٹی ہے آخرت تک جانے کی، کامیاب ہونے کی، اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل کرنے کی، یہ گھاٹی بہت دشوار ہے۔ تو اے ابو ذر اپنے بوجھ کو ہلکا رکھنا، یعنی اپنی دنیا کو ہلکا رکھنا، کمانا بھی، بنانا بھی، مگر اتنا مبتلا نہ ہو جانا کہ قیامت کے دن بے شمار حسابی دینا پڑے۔ اور فرمایا وَخُذِ الزَّادَ فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ، اور زاد تقوی کو ضرور اختیار کر لینا، زاد تقوی ضرور حاصل کر لینا، کیونکہ دیکھو سفر بہت لمبا ہے۔
سفر بہت لمبا ہے. آگے اس طرح حدیث شریف ہے. کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی بے شمار تدبیروں پر ہم غور کرتے ہیں، پروگرام اور پلان بناتے ہیں، محترم بھائی اور دوستوں، یہ تمام وہ کمالات ہیں جو ان 5 چوروں کے پاس تھے. آج ہم انہی 5 چوروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف دنیا کو حاصل کرنے میں اپنی تمام قوتیں صرف کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، پھر اسی دنیا کو حاصل کرنے میں دوبارہ لگاتے ہیں. مال کمانے کی منشا یہ نہیں ہے. مال کمانے کی منشا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. طاقتور ہونے کی منشا اللہ کے راستے میں اپنی طاقت کو صرف کرنا ہے. فرصت کے لمحات پانے کی منشا اللہ کے راستے میں اپنے اوقات کو خرچ کرنا ہے، جہاں جیسے میسر ہو. تو یہ بات ہے کہ یہ جو ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے تمام قیمتی تعلیمات پر عمل کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی تہذیب کے پیچھے پڑے ہیں، نقالی کرتے ہیں، جو مادی ترقی میں تو یقیناً ہم سے بہت اونچے ہیں، مادی ترقی میں یقیناً ہم سے بہت اونچے ہیں، لیکن انسانی ترقی میں ہم سے بہت نیچے ہیں. محترم بھائی اور دوستوں، قیامت کا دن جب ہوگا اور اس وقت اللہ کی معرفت رکھنے والوں کو نجات جب حاصل ہوگی، تو جو دنیا کے اندر اپنا کمال ہنر دکھلا رہے ہیں ان کی گردنیں پھنسیں گی. تو پھر اس وقت بڑی حسرت سے یہ لوگ دیکھیں گے کہ آخرت میں کس کو نجات حاصل ہو رہی ہے. آج جن کا میڈیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کو ملا ملا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، جن کو نہ جانے کیا کچھ کہا جا رہا ہے، یہ پھٹے لباس والے، میلے کچیلے لوگ، بوریا اور ٹاٹوں پر بیٹھنے والے لوگ، بڑی کم تنخواہ پانے والے لوگ، غربت، مفلسی اور فقر و فاقہ میں بسنے والے یہ علماء کرام اور حفاظ اعظام، جب قیامت کے دن ان کو نجات حاصل ہوگی اور اپنے لوگوں کو بھی یہ بخشوائیں گے، اس وقت ان دنیا داروں کو بڑی حسرت ہوگی جنہوں نے اللہ کی معرفت سے محرومی اختیار کی. واقعہ سنانے کے منشا یہ ہے کہ کل کی جو رات گزری اور آگے جو مبارک ایام آنے والے ہیں، ان ایام کے اندر ہم اللہ کی معرفت کا حصہ حاصل کر لیں، زاد التقوی حاصل کر لیں، اور ہر آن اللہ کی معرفت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. قرآن مجید کی جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتانا کہ میں ان سے بہت قریب ہوں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں کہیں تم ہوگے وہاں کہیں میں ہوں گا. یہ مثال ہے اب مولانا رومی نے بیان کی کہ جیسے سلطان چوروں کے ساتھ تھا، وہ چور جتنی دیر تک چوری کرتے رہے، بادشاہ کی نگرانی میں چوری کرتے رہے، اسی طرح ہمارا آپ کا حال ہے. ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ ہم سے انتقام لینے پر بھی قادر ہے، اللہ ہمارے عیوب دنیا میں کھول دینے پر بھی قادر ہے، مگر اللہ ستاری پر ستاری کیے جا رہا ہے اور ہم نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں. محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے. کیا دعا ہے؟ دعا یہ ہے اللہم لا تخزنی، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم. اے اللہ، آپ میرا پردہ نہ اٹھائیے گا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں. ولا تعذبنی فإنک علی قادر. اور اے اللہ مجھے عذاب نہ دیجیے گا، آپ بے شک بہت قادر ہیں. تو ایسے سلطان کے سامنے ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں. محترم بھائیوں اور دوستوں، جس کو یہ استعداد حاصل ہو جائے، سمجھ لو اس کو معرفت حاصل ہو گئی، وہ اللہ والا بن گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنی معرفت کا حصہ ڈال دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.